پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ عزیز سامعین، ندیم اور شاہین آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں نہایت خوشی ہے کہ ان پروگرامز اور آپ کے خطوط کے توسط سے ہم آپ سے رفاقت اور دوستی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کلام مقدس کے متعلق کوئی سوال ہوں تو ہم ان پر بھی آپ سے بات چیت کرنا چاہیں گے۔ جی بالکل، شاہین نے بہت اچھی بات کی ہے، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو ہر طرح سے برکت بخشے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ آپ ہمیں اپنے خط بھیجتے ہیں، آپ ہمیں اپنے میسیجز بھیجتے ہیں، آپ فون کال کرتے ہیں۔ تو ندیم صاحب، ہمارے سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، آج کے پروگرام میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح یسوع نے 12 آدمیوں کو اپنے رسول ہونے کے لیے بلایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز مرکز کی انجیل 3 باب کی 13 آیت سے لے کر 19 آیت کو پڑھنے سے کرتے ہیں۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ جی ہاں، اور وہ 12 جن کو یسوع مسیح نے اپنے پاس بلایا اور ان کو مقرر کیا، وہ یہ ہیں: شمعون جس کا نام پترس رکھا، اور زبدی کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوا نرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا، اور اندریاس اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمعون کنانی، اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ عزیز سامعین، خداوند یسوع کی منادی اور شفائیہ زمینی خدمت کے وقت 2 قسم کے لوگ یسوع کے ساتھ تھے۔ پہلی قسم کے لوگ شاگرد کہلاتے تھے۔ شاگرد وہ لوگ تھے جو یسوع کے پیروکار اور اس سے سیکھنے والے تھے، اور دوسرا گروہ وہ جو یسوع کے ساتھ تھا، وہ ان 12 رسولوں کا تھا جنہیں یسوع نے خاص طور پر اپنے ساتھ رہنے اور اپنا پیغمبر ہونے کے لیے چنا تھا۔ لفظ رسول کا مطلب ایک ایسا شخص ہے جسے ایک پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔ یسوع نے 12 رسولوں کو بلایا تاکہ تمام وقت اس کے ساتھ رہیں، اور جہاں بھی وہ جائے اس کے ساتھ جائیں۔ اور 3 سال تک جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تعلیم، منادی اور شفا دینے کی خدمت کو جاری رکھے ہوئے تھا، یہ رسول ہمیشہ اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بہت سارا وقت اکٹھے گزارا اور اس کی تعلیم، منادی اور شفائیہ خدمت کا تجربہ کرتے رہے، اور یہ 3 سال کا عرصہ ان رسولوں کے لیے تربیت کا عرصہ تھا، تاکہ وہ یسوع کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی خدمت کو جاری رکھ سکیں۔ ان 12 رسولوں کو یسوع نے ایک خاص کام کے لیے بلایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ یہ بات سیکھیں کہ خدا ہر زمانے میں مردوں اور عورتوں کو اپنے کام کے لیے بلاتا ہے، اور شاید آج ہی خدا آپ کو ایک خاص طریقے سے اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ جی ہاں، جب لوگوں کی بدکاری کے سبب سے خدا نے دنیا کو سیلاب سے تباہ کیا، اس وقت خدا نے نوح کو بلایا تاکہ ایک بڑی کشتی تیار کرے، تاکہ اس کے وسیلے سے نوح کو اور اس کے خاندان کو بچا لے۔ خدا نے ابراہیم کو بلایا کہ وہ اپنے وطن اور ناطے داروں کو چھوڑ کر اس ملک میں جائے جو خدا نے اسے دینے کو کہا تھا، اور ابراہیم نے خدا کی فرمانبرداری کی اور ایک بڑی قوم کا باپ بنا، اور اس کی نسل سے یسوع آیا جو دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا بقیہ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، آئیے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔
جی ہاں، ابھی ہم ایک خوبصورت گیت سن رہے تھے، اور اس گیت سے پہلے شاہین بتا رہی تھی کہ خدا نے مختلف زمانوں میں مردوں اور عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے بلایا تھا، اور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کی بدکاری کے سبب سے خدا نے دنیا کو سیلاب سے برباد کیا، تو اس سے پہلے خدا نے نوح کو بلایا تاکہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے جس کے ذریعے نوح اور اس کے خاندان کو بچایا جائے۔ خدا نے ابراہیم کو بلایا کہ اپنے وطن اور ناطے داروں کو چھوڑ کر اس ملک میں جائے جو خدا اسے دینے کو تھا، اور ابراہیم نے خدا کی فرمانبرداری کی اور ایک بڑی قوم کا باپ بنا، اور اس کی نسل سے یسوع آیا جو دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ جی ندیم صاحب، اور خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ مصر کو جائے اور خدا کے لوگوں کو غلامی سے نکالے، اور موسیٰ کے وسیلہ سے خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے آیا۔ پھر خدا نے یشوع کو بلایا تاکہ ان کو وعدہ کی سرزمین میں آباد کروائے۔ خدا نے یونا کو بھی بلایا تاکہ اس بدکار شہر نینوا کو جا کر منادی کرے، لیکن یونا نے خدا کے حضور سے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ سمندر میں پھینکا گیا۔ تب ایک بہت بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا اور 3 دن بعد اسے خشک زمین پر اپنے منہ سے اگل دیا۔ تب اس نے خدا کی فرمانبرداری کی اور نینوا شہر میں جا کر منادی کی، اور لوگوں نے اپنی بری راہوں سے توبہ کی۔ اور میرے عزیزو، تاریخ میں خدا نے لوگوں کو اپنے لیے بلایا اور خاص ذمہ داریاں دیں۔ کیا خدا آج آپ کو بھی بلا رہا ہے؟ یسوع نے 12 رسولوں کو ایک خاص فرض انجام دینے کے لیے بلایا تھا۔ جہاں بھی وہ تعلیم، منادی یا شفا کے لیے جاتا، وہ 12 رسول ہر جگہ اس کے ساتھ جاتے، اور یسوع نے انہیں بھی تعلیم دینے، منادی کرنے اور بدروحوں کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہیں یسوع کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی خدمت کو جاری رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اور ان میں سے چند نے کچھ کتابیں لکھی جو بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ متی، یوحنا اور پترس نے یہ کتابیں لکھی ہیں جو متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور پترس کے خطوط کے طور پر بائبل میں موجود ہیں۔ وہ گواہ تھے جنہوں نے سب لکھا جو انہوں نے یسوع کو کہتے سنا، اور جو کچھ اسے کرتے دیکھا وہ سب کچھ انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اور وہ یسوع کے مرنے، دفن ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے گواہ تھے، اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو یسوع اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بابت بہت سی جگہوں پر گواہی دی۔ پترس رسول نے عید پینتیکوست کے دن یروشلم میں منادی کی اور یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا، اور تقریباً 3000 لوگ یسوع پر ایمان لائے اور اسی دن بپتسمہ لیا۔ جی ہاں، یسوع کے اس دنیا سے اپنے آسمانی گھر جانے سے عین پہلے اس نے رسولوں کو ایک مخصوص پہاڑ پر بلایا اور انہیں ایک حکم دیا۔ شاہین، آپ ذرا ہماری مدد کریں۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارے لیے پڑھیں۔ جی ندیم صاحب، ضرور۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جی ہاں، اور رسولوں نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا یسوع نے ہدایت کی تھی، اور انہوں نے بہت سی مختلف جگہوں پر یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتے ہوئے تعلیم اور منادی کا کام شروع کیا، اور جلد ہی بہت سی جگہوں پر ہزاروں لوگ یسوع پر ایمان لائے اور گناہوں سے معافی پائی۔ عزیز سامعین، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خدا پاک اور راست باز ہے، اور وہ کسی بھی گناہ آلودہ اور بد چیز کو اپنی حضوری میں برداشت نہیں کر سکتا، اور چونکہ ہم نے گناہ کیا ہے اس لیے ہم اپنی حکمت یا قوت سے خدا کے پاس نہیں جا سکتے۔ ہمارے گناہ ہمیں خدا سے جدا کرتے ہیں، لیکن خدا نے ہمارے لیے معافی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فردوس میں رہنے کا موقع فراہم کرنے کا راستہ بنایا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہمیں خدا کے بارے میں بتائے اور اپنی زندگی ہمارے لیے
گناہوں کی قربانی کے طور پر دے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسا پیغام ہے جسے ہر انسان کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ تمام انسان گناہگار ہیں، اور اگر وہ خدا کی طرف سے ہونے والی معافی اور نجات کی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے تو سب فنا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، ساری تاریخ میں خدا نے مردوں اور عورتوں کو اپنی پیروی اور اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ ہم نے پہلے چند لوگوں کا ذکر کیا جنہیں خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ ہم نے ان 12 رسولوں کا ذکر کیا جنہیں یسوع نے اپنی خدمت اور اپنی گواہی کے لیے بلایا، اور آج بھی خدا مردوں اور عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ خدا ایسے لوگ چاہتا ہے جو غریبوں، بیماروں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں۔ میرے عزیزو، شاید خدا آج آپ کے دل سے بھی کلام کر رہا ہے، شاید خدا آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ شیطان کی راہوں سے منہ موڑ کر اس کی طرف آئیں۔ شاید خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں، جو اس دنیا میں آیا اور آپ کے لیے مر گیا۔ اگر آج خدا آپ سے بات کر رہا ہے تو مہربانی سے اس کی آواز کو رد نہ کریں، مہربانی سے اس کی آواز کو سنیں اور وہ کریں جو خدا آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے۔ آج اپنے دل میں ٹھہرا لیں کہ آپ یسوع کی پیروی کریں گے، اور وہ سب کریں گے جو کرنے کے لیے خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کی سنیں، کیونکہ وہ آپ کو آج بلا رہا ہے۔ تو سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو خط لکھنے اور SMS یا فون کال کرنے کے لیے پتہ اور فون نمبر نوٹ کروانا چاہتی ہوں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، 030533777310۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔